سب سے غلط فیصلہ یہ ہوا کہ آپ نے دربار کلات میں میری نظر میں غیر ملکیوں کو کیوں کلیدی عہدے عطا کیے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ جو آخند ہوتا تھا وزیر اعظم وہ ایک افغانی ہوتا تھا۔ افغانستان کے لوگ مدرسوں میں پڑھے لکھے ہوتے تھے، کچھ پرشین پڑھ سکتے تھے۔ مقامی باشندوں کو کیوں آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا؟ تعلیمی اداروں کی طرف ہمارے خانیت میں سے ہمارے قوانین نے کبھی توجہ نہیں دی۔ سب سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ پوٹنگر اس خطے میں آیا اور محفوظ حالت میں چلا کیسے گیا؟ اس کو تو ساحل پہ اترتے ہی مار دینا چاہیے تھا تاکہ آج یہ ہمارے لیے یہ مسائل نہ ہوتے۔ لیکن پوٹنگر آیا، میر مصطفیٰ خان جو کہ خان آف کلات میر محمود خان اول کا بھائی تھا اور نصیر خان نوری کا بیٹا تھا، میر مصطفیٰ خان نے کلات میں اس کی دعوت کی اور پورا کلات کا شہر اس کو دکھایا، بازار لے گیا اور قلعے کی باقاعدہ زیارت کروائی، اپنی تمام تر کمزوریاں اس کے حوالے کر دی۔ وہ آیا اتنی مقاصد کے لیے تھا۔ تاریخ میں کچھ کمزور فیصلوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، کمزور فیصلوں پر بھی آپ لب کشائی کر دیں اور بتا دیں وہ کون سی چیزیں تھیں، ان کی اہمیت کے حامل تھے، بلوچ حکمران ان سے ناآشنا رہے، پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان میں جو حکومت قائم تھی، ہمارے قوانین سے کچھ کمزور فیصلے ہوئے۔ مثال کے طور پر میں دربار کلات کی مثال دوں گا دوبارہ آپ کو، گو کہ یہ آخری بلوچ گورنمنٹ ہے، میں اسی کی مثال دے رہا ہوں۔ اور ایسی غلطیاں ماضی میں بھی ہمارے حکمرانوں سے ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے کبھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، کبھی تعلیمی اداروں کی طرف، ٹیکنیکل اداروں کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ کے پاس ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں تھی تو اداروں کی کمی تھی۔ سب سے غلط فیصلہ یہ ہوا کہ آپ نے دربار کلات میں میری نظر میں غیر ملکیوں کو کیوں کلیدی عہدے عطا کیے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ جو آخند ہوتا تھا وزیر اعظم وہ ایک افغانی ہوتا تھا۔ افغانستان کے لوگ مدرسوں میں پڑھے لکھے ہوتے تھے، کچھ پرشین پڑھ سکتے تھے۔ مقامی باشندوں کو کیوں آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا؟ تعلیمی اداروں کی طرف ہمارے خانیت میں سے ہمارے قوانین نے کبھی توجہ نہیں دی کہ جو انگریزوں کی آمد تک ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا رہا، پڑھے لکھے لوگ بلوچستان میں نہیں تھے۔ نصیر خان نوری پھر اس ضمن میں آتا ہے، اس نے تھوڑے بہت ریفارمز کیے، اس نے 2 یونیورسٹیاں بنائی، ایک مستنگ میں، ایک نصیر آباد میں، جامعہ نصیریہ اور جامعہ رشیدیہ کے نام سے، جامعہ مین یونیورسٹی۔ اس جامعہ میں بھی اس زمانے کے مروجہ اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، جدید علوم کی نہیں۔ اس کے باوجود کسی حد تک علماء ان میں پیدا ہوتے رہے۔ تو یہ ایک ایسی غلطی تھی ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی۔ دیکھیں آپ کے پاس اپنے تعلیمی اور ٹیکنیکل ادارے ہوں تو آپ ان کی بنیاد پر آگے ترقی کر سکیں گے، آپ ڈیولپمنٹ اور آپ چینجز لا سکیں گے۔ جب اس کے پاس ادارے ہی نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں، آج کے اس دور میں ہو یا ماضی میں، تعلیم کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے۔ لہٰذا ان کا ایک تو یہ اسٹیپ۔ دوسرا، 1795 میں کراچی پہ تالپوروں نے قبضہ کیا، they were also بلوچ۔ تالپور سندھ کے بلوچ حکمران تھے، وہ بھی بلوچ تھے۔ کلات کی طرف سے، وہ کلات کا علاقہ تھا، کلات کا گورنر بھی وہیں پہ تھا، کلات کے قلعے بھی وہیں پہ تھے، کلات کی طرف سے ایک بندہ بھی وہاں نہیں بھیجا گیا۔ لڑنا تو اپنی جگہ تالپوروں سے، نیگوسیشن کے لیے بھی کسی کو نہیں بھیجا گیا، جانے دو۔ کئی فیصلے اس دوران ایسے ہوئے جنہوں نے بلوچ قوم کو شدید نقصان دیے۔ مثال کے طور پر انگریز آئے، آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، آپ کو کچھ پیسے دیے، ایک معاہدہ کیا، آپ کی تعریف کی، آپ نے ترنگ میں آ کر کہا جی جیکب آباد آپ کا۔ آپ نے اپنے علاقے خود بھی بانٹے، ہر ایک کے لیے سینہ کھول کے رکھا، یو آر ویلکم۔
سب سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ پوٹنگر اس خطے میں آیا اور محفوظ حالت میں چلا کیسے گیا. اس کو تو ساحل پہ اترتے ہی مار دینا چاہیے تھا تاکہ آج یہ ہمارے لیے یہ مسائل نہ ہوتے. لیکن پوٹنگر آیا، میر مصطفیٰ خان جو کہ خان آف کلات میر محمود خان اول کا بھائی تھا اور نصیر خان نوری کا بیٹا تھا. میر مصطفیٰ خان نے کلات میں اس کی دعوت کی اور پورا کلات کا شہر اس کو دکھایا، بازار لے گیا اور قلعے کی باقاعدہ زیارت کروائی، اپنی تمام تر کمزوریاں اس کے حوالے کر دی. وہ آیا اتنی مقاصد کے لیے تھا اور اس نے وہ سارے اس کے مقاصد ان کے گھروں میں لا کر دے دیے. سیدھے سادے حکمران تھے، ڈپلومیسی نہیں تھی، حکمرانی ایسے جس طرح ہمارے یہاں کی جاتی تھی، یوں سمجھے کہ سینٹرل ایشین خانیٹ کی طرح سے ایک حکومت تھی. کوئی بہت بڑی سلطنت ہندوستان کی طرح نہیں تھی کہ جہاں پہ ذہین و فتین لوگ بیٹھے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ہمارا عالم تھا، دربار کا شاعر تھا نصیر خان نوری کے عہد میں، وہ جام درک ہے. اب جام درک کے پاس سوائے شاعری کے اور تھا کیا؟ میں معذرت کے ساتھ، میرے پسندیدہ شاعر ہیں لیکن سچی بات ہے، اور تو اس کے پاس کوئی ایسا ہنر کچھ نہیں تھا نا، شاعر تھا. آپ کے اس دربار کلات میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ آپ کی قوم سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی ہمارے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں. 19 تو احمد زئی خاندان میں ہیں، 17 ہیں، 2 ایسے ہیں جنہوں نے 2 بار حکومت کی ہے، سوائے میر احمد یار خان کے جس نے برٹش دور میں کچھ اسکول وغیرہ قائم کیے، کچھ لائبریریاں بنائی. اس کا پھر آؤٹ پٹ سب نے دیکھا. کنہیں اسکولوں سے آنے والے 8-10 سالوں میں وہ کیپ تیار ہو گئی جس نے آنے والی سیاست کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لیا. تو اس طرح ہمارے یہاں حکمرانوں سے کافی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، غلط فیصلے ہوتے رہے ہیں، جن سے بلوچستان کو بہت نقصان ہوتا رہا ہے. خاص کر گولڈ سمتھ لائن کو کینچا گیا، وہاں پہ بھی بلوچوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. گچکیوں نے یا جامان بیلا نے یا پھر خان آف کلات نے کچھ پیسے لے کر وہ لائن قبول کر لیا. آج ان کا ملک 2 حصوں میں منقسم ہے. ڈیورن لائن کا بھی یہی حساب کتاب تھا. پھر ایک بہت بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ انگریزوں کو معاہدات کے تحت یہ علاقے کیوں دیے گئے. کوئی ان کے ساتھ پیپر ورک تو کرتے گئے جی 99 سال کے بعد یہ علاقے آٹومیٹکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، واپس آپ کے پاس آ جائیں گے. تو سوجھ بوجھ نہیں تھی. 1876 کا معاہدہ مستونگ اگر آپ پڑھیں گے آپ رو پڑھیں گے کہ ایک حکمران اتنا بھی بے بس ہو سکتا ہے کہ اپنے سانس لینے تک کا اختیار انگریزوں کے حوالے کر دیا. تو اس طرح کے بہت سارے کمزور فیصلے ہوتے رہے ہیں جنہوں نے حیثیت مجموعی قوم اور وطن کو بہت نقصان پہنچایا ہے.